تاریخی عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو آپ اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد و ممتاز نظر آتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں بے شمار صلاحیتیں، سیاسی و انتظامی بصیرت اور عدالت و صداقت ودیعت کر رکھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم دانشور یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں ایران اور روم جیسی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے کر اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں عراق، شام، دمشق، یرموک، بیت المقدس کی ساریہ، تکریت، خوزستان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، سیستان، مکران، خراسان، مصر، اسکندریہ سمیت کئی دیگر علاقوں کو فتح کر کے اسلام کا پرچم سربلند کیا گیا۔ یاد رہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، جیل خانہ، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا قیام ہوا۔ اس سے پیشتر یہ محکمے موجود نہ تھے۔ اس کے علاوہ بیت المال کا شعبہ، مکاتب و مدارس کا قیام، اساتذہ کی تنخواہیں، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کرنا، عشر و خراج کے نظام کا نفاذ، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں، احداث یعنی پولیس کا محکمہ، باقاعدہ فوج اور پولیس کے ملازمین کی بھرتی کرنا، سن ہجری کا اجرا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوانا، باقاعدہ حساب کتاب کے لیے مختلف شعبوں کا سربراہ مقرر کرنا، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، باجماعت نماز تراویح، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجرا، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، حربی تاجروں کو تجارت کی اجازت، مخلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے وظائف کا اجرا، بچوں کے لیے وظائف، امام و مؤذن کی تنخواہ، مساجد میں واعظ کا طریقہ جاری کرنا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع کیا۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنا گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور 27 ذوالحجہ کو ایک ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے نماز فجر کی ادائیگی کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ چنانچہ یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر، امیر المؤمنین، فاتح عرب و عجم، مدینہ منورہ میں 63 سال کی عمر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔